اب آپ سوچیں کہ ہم نے او کو کیوں کھینچا ہے، عین کو بقدر ایک الف لمبا کر کے کیوں پڑھا ہے؟ اس وجہ سے پڑھا ہے کہ حمزہ کے اوپر پیش تھی، آگے واو ساکن ہے، اس میں حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ، مد کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ بقدر 3 الف کھینچ کر ادا کرنا یا 5 الف کھینچ کر ادا کرنا۔ لیکن جب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مٹھی کو بند کریں، ٹھیک ہے، بند کر کے جو ہماری شہادت کی انگلی ہے جب ہم اس کو کھول کر پڑھیں گے نا با، تو کھولنے تک جتنا وقت انگلی کے کھلنے میں لگتا ہے اس کو کہتے ہیں بقدر 1 الف کھینچ کر ادا کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب ہم بچے جب ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں اپنا ہاتھ بند کریں اور اپنی شہادت کی انگلی کو جب ادا کرنا شروع کریں گے نا با، تو اپنی فنگر کو آپ نے اٹھانا ہے با، جس طرح شہادت کے لیے انگلی کو اٹھاتے ہیں۔ یہ ہو گیا بقدر 1 الف کھینچ کر ادا کرنا۔ لیکن جب ہم بڑی مد ادا کرتے ہیں جیسے اذا جاء، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہم نے اپنی چاروں انگلیوں کو کھولنا ہے، جس طرح ایک انگلی شہادت کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح ہم نے چاروں انگلیوں کو اٹھائیں گے تو پھر وہ مد ادا ہوگی، اذا جاء، ٹھیک ہے، یہ مد ہو گئی۔ تو حروف مدہ، اب آپ کو سمجھ آئیے کہ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں گی نا حروف مدہ 3 ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ حروف مدہ کون سے ہیں اور مد کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو پتہ، یہ بات آپ کے علم میں آ گئی ہے کہ مد کس کو کہتے ہیں اور حروف مدہ کا مطلب کیا ہے۔ حروف مدہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم نے حروف کو بقدر 1 الف کھینچ کر لمبا کرنا ہے۔ حروف مدہ جب آ جائیں گے تو ان کا مطلب ہوگا کہ اب ہم نے ان حرکات کو کھینچنا ہے۔ حروف مدہ میں 3 حروف ہیں، 3 حروف ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 حروف۔ شاباش، حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 حروف ہیں، 3۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ، ہاں جی، حروف مدہ 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا الف، واو، یا۔ اب دیکھیں الف جو ہے عموماً الف زبر کے ساتھ میچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے الف زبر کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ الف زبر کے، دیکھیں جو زبر کی ادائیگی ہے وہ الف کی طرح کی ہوتی ہے، آ، با، تا، فا، ٹھیک ہے۔ اب واو کی ادائیگی پیش کی طرح کی ہوتی ہے، اگر با کے آگے واو آ جائے نا تو وہ با کی جگہ پہ بو ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ واو کی ادائیگی پیش کی طرح کی ہوتی ہے اور یا کی ادائیگی یا کی طرح کی، زیر کی طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ی، یا زیر ی، با یا زیر بی، دیکھیں زیر کی جگہ پہ آ گئی ہے نا۔ اب آپ نے پہچان ان حروف کی اس طرح سے رکھنی ہے۔ زبر کے لیے الف، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ آپ کو مجھے امید ہے اب بھولیں گے نہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، وہ ہیں الف، یا۔ ویری گڈ۔ یہ 3 حروف کس کس حرکت کو لمبا کریں گے؟ اب حرکات کتنی ہیں؟ 3 حرکات ہیں، زیر زبر پیش، ٹھیک ہے، حرکات ہیں زیر زبر پیش، پتہ ہے، دیکھیں ہم 3 حرکات پڑھتے ہیں نا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ 3 حرکات ہیں۔ اب ہم ان 3 حرکات کے آگے الف، واو، یا کیسے لگائیں گے تو یہ حرکات لمبی ہو جائیں گی؟ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ابھی جو ہم نے تعوذ پڑھی ہے اس میں ہم نے اعوذ، حمزہ عین کو کھینچا ہے، اعوذ تو نہیں پڑھا، اعوذ نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا ہے اعوذ، حمزہ کو اگر ہم حمزہ کو پڑھتے نا اعوذ تو وہ غلط ہو جاتا، حمزہ کو کھینچنا ہی نہیں تھا کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، سب سے پہلا جو الف ہوتا ہے نا طیبہ، جب الف کے اوپر زیر زبر پیش آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے اس لیے ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، یہ الف نہیں حمزہ ہے، تو حمزہ زبر آ، اعوذ۔ اب آپ سوچیں کہ ہم نے او کو کیوں کھینچا ہے، عین کو بقدر ایک الف لمبا کر کے کیوں پڑھا ہے؟ اس وجہ سے پڑھا ہے کہ حمزہ کے اوپر پیش تھی، آگے واو ساکن ہے۔ ساکن کہتے ہیں اس حرف کو جس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہوتی، جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ آپ کو ساکن حروف جیسے چھوٹی سی دال کی طرح کی جزم ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، جب واؤ کے اوپر وہ آ گیا ہے، ساکن واؤ ہے، اس سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے، واؤ ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو۔ اب جیسے عین کی جگہ پہ بو لگا لیں، با لگا لیں، با ہو، تا ہو، سا ہو، کوئی بھی حرف آ جائے نا تو وہاں پر بقدر ایک الف کھینچا جائے گا۔ اب جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نا کہ ہم جو الف ہے وہ زبر کی طرح کی ادائیگی کا ہے اور واؤ پیش کی ادائیگی کا ہے، اور یا اب آپ نے ان حرکات کو ذہن میں رکھنا ہے، جب الف سے پہلے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے گی، واؤ سے پہلے پیش آ جائے گی، اور یا سے پہلے زیر آ جائے گی، تو ہم نے زیر زبر پیش کو کھینچ لینا ادھر، جی ٹھیک ہے، صحیح زیر زبر پیش کو کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اب یہ بات انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گی۔ اب اس کی مثال دیکھ لیں، ہم نے ایک با لکھا ہے، سادہ با، ٹھیک ہے، با کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس با کے ساتھ الف کو ملا کے لکھ دیا، ملا کے لکھنا ہے، تو با الف زبر با والا، ٹھیک ہے، جب با کے آگے الف لگ گیا ہے، با کے اوپر زبر ہے، تو اب ہم یہ با نہیں پڑھیں گے، با زبر با نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا با، اگر خالی زبر ہے تو یہ ہے با، با زبر با، لیکن اگر با کے آگے الف آ گیا ہے تو اب یہ ہوگا با، ٹھیک ہے، زبر اور الف ایک جگہ پہ، ان کو سائڈ پہ کر دیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ الف ہمیشہ زبر کے ساتھ زبر کو کھینچ کے ادا کرنا ہے، اگر الف سے پہلے زیر پیش آ جائے نا تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ہمیشہ زبر کے ساتھ الف کو کھینچنا ہے۔ اب واو ہے، اب ہم با لکھیں، با کے اوپر پیش ڈالیں تو وہ ہوگا با پیش بو، ٹھیک ہے، اگر ہم اسی با کے آگے واو لگا دیں تو وہ ہوگا بو، بو یکذبونا، ہم اس کو یکذبونا نہیں کہہ سکتے، یکذبونا نہیں کہہ سکتے، جب با واو پیش بو ہوتا ہے تو ہم پڑھیں گے بونا، یدعونا، یہ پیش واو کے ساتھ ہو گئی، اور اب یا کے ساتھ، یا سے پہلے زیر ہو، یا آ جائے اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا بھی بقدر ایک الف کھینچ کر ادا ہوگی۔ اب دیکھیں شہید لکھا جاتا ہے نا، شہید، شہید، شین ہا یا اور دال ہے، ٹھیک ہے، شین ہا، اب ہا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، تو ہم اس کو شہد تو نہیں کہہ سکتے، شہد نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو شہید کہیں گے، بقدر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، شہید، شہید، یہ وقف کی وجہ سے شہید لمبا ہو جاتا، ورنہ اس کی اصل ادائیگی شہید بقدر ایک الف کھینچ کے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ بات آج کا لیسن آپ سمجھ لیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں بتائیں؟ 3 حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہو کے بتائیں نا، جس طرح سے سمجھا ویسے بتائیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 یعنی لمبے کر کے پڑھنے والے الفاظ۔ ہاں، حروف مدہ 3 ہیں، اور بتائیں کون کون سے ہیں؟ الف، ٹھیک ہے، واو، ٹھیک ہے، یا۔ وہی سمجھنے والی بات تھی، اور یہ تینوں ہمیشہ ساکن آئیں گے تب، الف تو ویسے ہی ساکن ہوتا ہے نا، الف سادہ آئے گا، لیکن واو اور یا، اگر واو سے پہلے پیش آئے اور واو ساکن ہو، ساکن ہونا چاہیے، واو بھی ساکن ہونا چاہیے، یا بھی ساکن ہونی چاہیے، پھر اس کا قاعدہ اپلائی ہوگا یہاں پہ۔ قرآن پاک پڑھنا ہے تو آپ نے اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے نا، یہ اور حروف مدہ ان کی سیم ادائیگی ہے،
حروف کھڑی زبر بھی بقدر ایک الف کھینچ کے ادا ہوتی ہے، کھڑی زیر بھی، الٹا پیش بھی، اور یہ الف واو یا حروف مدہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، جی صحیح. چلیے ٹھیک ہے.